ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسپریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، ریسپریٹری ETC۔ اس سے پہلے ہم نے گلائکالسز، لنک ریئیکشن اور کربس سائیکل ڈسکس کی تھی، تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پیش کرو تاکہ اس ٹاپک میں آپ کو آسانی ہو، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک میں کافی کمپلیکیشنز اور کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اس ٹاپک کے بعد آپ کی اس بارے میں کنفیوژن دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ان تینوں کیمیکل ریئیکشنز میں ہمارے پاس NADH، FADH2 اور ATP بنتے ہیں، یعنی گلائکالسز جو کہ سائٹوپلازم میں اکر ہوتی ہے، 4 ATP بنتے ہیں، 2 ATP اسپینڈ ہوتے ہیں اور نیٹ گین 2 ATP کی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی 2 NADH2 بھی گین ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں۔ یہ NADH2 جب سائٹوپلازم سے ہو کے مائٹوکانڈریا میں الیکٹران ٹرانسپورٹ کے لیے چلے جاتے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے انرجی ریلیز کرتے ہیں، اور 2 ATP کی انرجی ان سے ریلیز ہو کر وہاں مائٹوکانڈریا میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے پروسیس میں 4 ATP بن جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک NADH سے 3 ATP بنتے ہیں، تو اسی حساب سے 2 NADH2 سے 6 ATP بننے ہوتے ہیں، لیکن اس لیول کے ساتھ ہی 4 ATP رہ جاتے ہیں اور 2 مائنس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد لنک ریئیکشن ہوتا ہے۔ لنک ریئیکشن میں 2 NADH2 بنتے ہیں اور اس سے 6 ATP بنتے ہیں۔ تھرڈ نمبر ہے کربس سائیکل، اور کربس سائیکل میں 2 ATP بنتے ہیں، 6 NADH، ان سے 18 ATP بنتے ہیں، اور 2 FADH2، اس سے 4 ATP بنتے ہیں، کیونکہ ایک FADH2 سے 2 ATP بنتے ہیں، تو 2 FADH2 سے 4 ATP بنیں گے، 4 یہ ہو گئے، 18 یہ اور 2 یہ، تو یہ تینوں مل کے 24 بنتے ہیں، اور ان کو بھی ایڈ کرے تو 36 ATP بنتے ہیں۔ کچھ لیونگ آرگینزمز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ 2 ATP مائنس نہیں ہوتے، یعنی سائٹوپلازم سے مائٹوکانڈریا جاتے ہوئے یہ 2 ATP مائنس نہیں ہوتے، تو یہاں 6 آتا ہے، تو ٹوٹل پھر 38 ATP آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیا ہوتی ہے، تو اس کو ہم مائٹوکانڈریا میں سمجھیں گے۔ یہ مائٹوکانڈریا کا آؤٹر ممبرین ہے، اور یہ انسائڈ یہ انر ممبرین ہے۔ تو اس انر ممبرین میں پروٹین کے کمپلیکسز موجود ہوتے ہیں، یعنی مائٹوکانڈریل انر ممبرین میں پروٹین کے مختلف کمپلیکسز موجود ہوتے ہیں، اور ان کمپلیکسز میں جب ایک کمپلیکس سے دوسرے میں الیکٹران ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ٹرانسفر ہوتے ہوئے وہ الیکٹران جگہ جگہ سٹیپ بائی سٹیپ، کمپلیکس بائی کمپلیکس انرجی ریلیز کرتے ہیں، اور اس انرجی کی وجہ سے ADP کا فاسفیٹ کے ساتھ مل کر ATP بننا ہوتا ہے، اور اسی پروسیس یا چین کو ہم الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کہتے ہیں۔ اب یہاں مائٹوکانڈریا میں جس طرح آپ کو بتایا آؤٹر اور انر ممبرین ہوتے ہیں، آؤٹر اور انر ممبرین کے درمیان جو سپیس ہوتا ہے اس کو انٹر ممبرین سپیس کہتے ہیں، اور انر ممبرین کے اندر یہ میٹرکس جو ہوتا ہے یہ مائٹوکانڈریل میٹرکس کہلاتا ہے۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ انر ممبرین کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ یہاں کاٹ کے زوم ان کریں گے، جس طرح یہ میں نے یہاں ڈرا کیا ہے۔ زوم ان کے بعد اس طرح کا ایک سٹرکچر نظر آئے گا۔ اب اس میں 4 کمپلیکسز ہوتے ہیں، کمپلیکس نمبر 1، 2، 3 اینڈ 4، یہ 4 کمپلیکسز ہوتے ہیں، اور 2 کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کو انزائم کیو ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک سائٹوکروم C ہوتا ہے، اور یہ ATP سینتیز ایک انزائم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں ان کمپلیکسز کے بارے میں۔ سب سے پہلے کمپلیکس نمبر 1 ہے،
اور یہ NADH ڈی ہائیڈروجنیز کمپلیکس ہوتا ہے، یعنی اس کا کام NADH کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا کمپلیکس نمبر 2 ہے اور یہ FADH کمپلیکس ہوتا ہے، یہ کمپلیکس نمبر 2 ہے اور اس کا کام FADH2 کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا کمپلیکس سائٹوکروم B اور C پر مشتمل ہوتا ہے یہ، اور فورتھ اور لاسٹ ون یہ سائٹوکروم A اور A3 پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پہلا کمپلیکس FMN رکھتا ہے، یہاں نیچے بھی میں نے لکھا ہے مالیکیولز ان الیکٹران ٹرانسپورٹ چین۔ FMN یا فلیون مانو نیوکلیوٹائڈ ایک پروٹین ہوتا ہے اور یہ کمپلیکس نمبر 1 میں موجود ہوتا ہے۔ آئرن اور سلفر کا ایک کمپلیکس ہوتا ہے اور یہ 2 نمبر میں موجود ہوتا ہے۔ یوبیکوینون کیو کو انزائم ہوتا ہے، یہ یہاں اس پوائنٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں سائٹوکرومز ہوتے ہیں، سائٹوکروم C، B، A اور A3، اور یہ ہیم گروپ رکھتے ہیں، اور جہاں پر ہیم گروپ ہوتا ہے یہ آئرن رکھنے والے مالیکیولز ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لے، یہ مائٹوکونڈریا کا انر میمبرین ہے، جس طرح پلازما میمبرین ہوتا ہے، لیپڈ بائیلیئر جس طرح ہوتا ہے، اور اس میمبرین کے باہر کا جو جگہ ہے یہ انٹر میمبرین سپیس ہوتا ہے، اور انسائیڈ یہ میٹرکس ہوتا ہے۔ اسی میٹرکس میں آلریڈی NADH2 اور FADH2 موجود ہوتے ہیں۔ یہ NADH2 یہاں سے شروع کرے گا اور یہ FADH2 یہاں کمپلیکس نمبر 2 سے آغاز کرے گا اپنا۔ NADH2 اپنے 2 ہائیڈروجن ریلیز کرتا ہے، اور ان ہائیڈروجن کا جو ایک الیکٹران ہوتا ہے تو وہ دونوں الیکٹران یہاں آ جائیں گے، یعنی کمپلیکس 1 NADH2 کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، آکسیڈائز کرتا ہے، اور اس کے 2 ہائیڈروجن اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ہائیڈروجن کے جو 2 الیکٹران ہوتے ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ NADH2 NAD+ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ 2 الیکٹران کمپلیکس نمبر 1 سے کو انزائم کیو میں آئیں گے یہاں، اور یہ 2 الیکٹران جب یہاں آئیں گے تو یہ انرجی ریلیز کریں گے۔ وہ انرجی ان ہائیڈروجن آئنز کو باہر پمپ آؤٹ کرنے میں کام آئیں گے، یا یہ ہائیڈروجن آئن چونکہ یہ الیکٹران نہیں رکھتے اس لیے ان کو پروٹانز بھی کہتے ہیں، اور یہ پروٹانز جو یہاں میٹرکس میں پروڈیوس ہوتے ہیں یہ باہر یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ 2 الیکٹران یہاں کو انزائم کیوں آئے ہیں، یہاں سے ہو کے کمپلیکس نمبر 3 میں آئیں گے۔ یہاں پر سائٹوکروم B اور C1 موجود ہے۔ جب سائٹوکروم B سے یہ 2 الیکٹران یہاں آئیں گے تو اسی دوران بھی انرجی ریلیز ہوتی ہے ان الیکٹران سے، اور وہ انرجی مزید ہائیڈروجن آئنز یا پروٹان کو پمپ آؤٹ کریں گے یہاں انٹر میمبرین سپیس میں۔ تو یہاں یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا کہ ہائیڈروجن آئن باہر پمپ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہو کہ یہ الیکٹران سائٹوکروم C میں آئیں گے، اور پھر C سے کمپلیکس نمبر 4 میں آئیں گے، اور کمپلیکس 4 میں سائٹوکروم A سے سائٹوکروم 3 میں، اور اس کے بعد نکلیں گے۔ تو A سے جب 3 میں آئیں گے تو اسی دوران مزید انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور وہ انرجی تیسری بار ہائیڈروجن آئنز کو باہر یہاں پمپ آؤٹ کرے گی انٹر میمبرین سپیس میں۔ اس کے بعد وہ 2 الیکٹران یہاں نیچے میٹرکس میں آئیں گے۔ تو آپ نے 3 بار یہاں دیکھ لیا، یہاں کمپلیکس نمبر 1 میں، پھر کمپلیکس نمبر 3 میں، اور پھر کمپلیکس نمبر 4 میں، کہ الیکٹران کی انرجی کی وجہ سے ہائیڈروجن آئن میٹرکس سے باہر انٹر میمبرین سپیس میں پمپ آؤٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں یہی انرجی درکار ہوتی ہے جو کہ الیکٹران پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں کمپلیکس نمبر 4 سے یہ 2 الیکٹران جب نیچے میٹرکس میں آتے ہیں تو یہاں چونکہ مزید ہائیڈروجن آئن یہاں اور بھی موجود ہوتے ہیں، تو 2 ہائیڈروجن آئن اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ 2H بن جاتے ہیں، یعنی یہ پلس ان سے ریمو ہو جاتا ہے۔ جب 2H ہے تو ان کو 2 الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ایک آکسیجن بھی یہاں ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ تینوں جب ملتے ہیں ایک H2O مالیکیول بن جاتا ہے،
1H2O مالیکول یہاں میٹرکس میں بنتا ہے۔ اسی طرح یہ کنٹینیو جاری رہتا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین۔ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہے FADH2۔ یہ کمپلیکس نمبر 2 FADH2 کو لیتا ہے، اس کے 2 ہائیڈروجن کو بالکل اسی طرح یہ بھی ریموو کرتا ہے اور 2 ہائیڈروجن پلس بن جاتے ہیں اور 2 الیکٹران ان ہائیڈروجن کے یہاں آ جاتے ہیں کمپلیکس نمبر 2 میں، 2C پھر Q میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ سیریز پکڑ کے وہ بھی یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں اسی طرح واٹر کا مالیکول بنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ NADH2 سے جو 2 الیکٹران ریلیز ہوتے ہیں وہ 3 جگہ انرجی ریلیز کرتے ہیں اور 3 جگہ پر ہائیڈروجن آئنز یا پروٹونز کے پمپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں باہر کے اسپیس میں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ NADH2 کا جب ایک مالیکول ہوتا ہے تو وہ 3 ATP دے دیتا ہے اور پروڈیوس کرتا ہے۔ اب اگر FADH2 کی بات کی جائے تو یہ 2 جگہوں پر انرجی ریلیز کرتے ہیں اس کے الیکٹران، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک FADH2 مالیکول صرف 2 ATP پروڈیوس کر سکتا ہے۔ یہاں چونکہ ہائیڈروجن آئن انٹر میمبرین اسپیس میں کلیکٹ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں اور بہت سارے جب یہاں کلیکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن گریڈینٹ بن جائے گی، یعنی اندر ہائیڈروجن آئن کی مقدار کم ہو جائے گی اور باہر انٹر میمبرین اسپیس میں ہائیڈروجنس آئن کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تو ابھی تک ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا اس میں H2O مالیکول کے بننے تک کا پروسیس شامل تھا۔ اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ATP کیسے بنتی ہے۔ تو ATP بننے کے لیے ایک پروسیس ہوتی ہے جس کو کیمیو آسموسس کہتے ہیں۔ اس پروسیس میں ہم نے ریڈاکس کی ریگولرلی بات کی، جو کمپلیکس الیکٹران لیتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، جو الیکٹران دیتا ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے، تو یہ بات یہاں یاد رکھنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیمیو آسموسس۔ اب ہم کیمیو آسموسس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ATP سائنٹیز ایک انزائم ہوتی ہے اسی پلازما ممبرین میں، اور باہر چونکہ بہت سارے ہائیڈروجن آئن یہاں موجود ہوتے ہیں، ابھی اندر سے 3 جگہوں پر پمپ آؤٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا n نمبر آف ہائیڈروجن آئن پیسیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یا آسموسس کے ذریعے ATP سینتیز انزائم کے مختلف گیٹس کے ذریعے اندر یہاں آ جائیں گے۔ جب یہ ہائیڈروجن آئنز یہاں آئیں گے تو ان ہائیڈروجن آئنز کی انرجی کی وجہ سے ان سائڈ آف دا ممبرین جو میٹرکس ہے اسی میں ADP موجود ہوتے ہیں، اور اس ہائیڈروجن آئن کی وجہ سے یہاں کے یا میٹرکس کی ADP فاسفیٹ کے ساتھ مل کر ATP بنتے ہیں، اور پھر ضرورت کے وقت یہ ATP چینل کے ذریعے باہر پمپ آؤٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں چینلز میں بھی انرجی ایکسپینڈیچر ہوتی ہے۔ پھر گلائیکالائسس میں ہم نے سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن کو ڈسکس کیا تھا۔ سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ATP جب بنتا ہے ایک سبسٹریٹ سے گلوکوز مالیکیول سے تو اس کو ہم سبسٹریٹ لیول فاسفوریلیشن کہتے ہیں۔ آکسیڈیٹیو فاسفوریلیشن آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ اس الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ہوتی ہے، یعنی آکسیڈیشن کی وجہ سے ATP کا بننا ہوتا ہے۔ یہ آکسیڈیشن ہوتی جاتی ہے اور اس آکسیڈیشن کی وجہ سے الیکٹران انرجی دیتے ہیں اور اس انرجی کی وجہ سے ATP بنتے ہیں، لہٰذا آج کے ٹاپک میں یا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں آکسیڈیٹیو فاسفوریلیشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فوٹو سنتھسس میں ہم نے فوٹو فاسفوریلیشن ڈسکس کی تھی۔ اچھا، یہ اوپر کا یہ سیریلی جو سیریز میں نے آپ کو بتایا NADH2 سے اگر ہم سٹارٹ لے لیں تو یہ NAD بناتا ہے اور 2 الیکٹران ریلیز کرتے ہیں۔ یہ ATP یہاں انرجی ان الیکٹران سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ ATP بنانے کے کام آتے ہیں۔ پھر کو انزائم Q سے یہ سائٹوکروم B میں، پھر C میں، پھر سائٹوکروم A اور آخر میں سائٹوکروم A3 میں آئیں گے، اور سائٹوکروم A3 سے یہ 2 الیکٹران جو ریلیز ہو کر یہاں نیچے میٹرکس میں آئیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ 3 جگہوں پہ ATP بنتی ہے، یعنی NADH سے کو انزائم Q میں آنا، تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ATP بنتا ہے۔ پھر سائٹوکروم B سے سائٹوکروم C میں، یہاں پر بھی ATP بنتا ہے، اور لاسٹ میں A3
سے ہو کے جب الیکٹران یہاں آتے ہیں تو اسی دوران بھی ATP بنتا ہے۔ لہٰذا 3 سٹیپس پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس سیریز یا چین میں 3 جگہوں پر ATP سنتھسس اکر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم FADH2 کی بات کریں تو FADH2 کی انٹری چونکہ یہاں پر ہوتی ہے، یہاں سے یہ کمپلیکس نمبر 2 ہوتا ہے اور 2 سے ہو کے Q میں آنا اور پھر آگے جانا، لہٰذا یہاں پر اور یہاں پر یعنی 2 پوزیشن پر یہاں ATP کی سنتھسس ہوتی ہے FADH2 کے کیس میں۔ اوکے، تھینک یو۔